یا اللہ بے شک ہر تکلیف ہر مصیبت صرف تیری طرف سے ہے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم تم پہ راضی، یا اللہ تیرے ہر کام پہ ہم لوگ راضی، یا اللہ تیرے ہر عمل پہ ہم لوگ راضی۔ یا اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے کر لے، اور یا اللہ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تجھے حساب کتاب دے سکیں، یا اللہ تیری ذات غفور و رحیم ہے، معاف کر دینے دیکھیں والی جی، ہے۔ یا دجال اللہ کا دور، تیری غفور و دجال کے رحیمی دور کا میں صدقہ ہمیں ہم معاف لوگ کر کیسے دینا۔ اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں، یا کیسے اس ٹائم میں یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت مشکل ہے، اور یہ انبیاء اکرام نے بھی اس دور سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھیں، اور یہ دور واحد دور ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دجال کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر پھنستے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور دجال سے ہم لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دور فتن سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی مان میں رکھ۔ یہ ہر طرح سے آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا، یہ ہر طرح سے آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ یہ آپ کو تکالیف دے گا، یہ آپ کو ہر وہ کام آپ کے ساتھ، آپ کو آسائشیں دکھائے گا، آپ کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو، یہ سائڈ پہ نکلو، کتنا یہ سہانا ہے، یہ دیکھو، تکالیف دے گا۔ تکالیف میں آپ اتنے مجبور ہو جائیں گے، یہ آپ کے صبر کا امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تکالیف جو آپ پہ گزریں گی، آپ نے یاد رکھیے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایمان کی رسی کو تھامے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور وحدہ لا شریک آپ نے ہمیشہ ایک بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی آپ کے پاس کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آپ حد سے سمجھے میرا صبر جو ہے انتہا کو پہنچ چکا ہے، اس سے آگے میرے اندر صبر ختم ہو گیا، تکلیف انتہا کو پہنچ چکی ہے، صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جو صرف اور صرف اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کو اپنا ہم نوا، اسی کو اپنا ہر طرح کی تکالیف اسی کے سامنے شیئر کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ دجال کے اس دور میں، دور فتن میں، یہ دجالی دور کے اندر دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن سورہ کہف کے اندر جو چیزیں جو ہم لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس محدود جو ہماری سمجھ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ اس میں صرف ہم لوگ اپنے آپ کو چھپا کے، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے تو ہی یہ وقت گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس دور کے اندر مقابلہ کر لیں گے، ہم اس دور میں ایسے کر لیں گے، ویسے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے میرے دوستو۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ حقیقتوں کو ماننا پڑے گا۔ اس میں ہوگا کیا؟ کامیابی ہم کسے سمجھتے ہیں؟ ہم جسے کامیابی اس دور فتن کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کامیابی نہیں ہوتی۔ وہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈاج دے کے، ایک دوسرے کے اندر افراتفری، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر کے اپنے سکون جو ہے اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ہم لوگ کمپٹیشن شروع کر دیتے ہیں، وہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم اس کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی بجائے شکر پہ نکل آتے ہیں کہ شکر ہے مجھے ایسے نہیں ہوا، شکر ہے ویسے نہیں ہوا۔ اگر ہم لوگ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے اس کو ہم لوگ چاہیں کہ اس کی تکلیف میں کمی کریں، ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کریں، تو شاید اس کی تکلیف میں تو کمی اتنی نہ لا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ راضی ہو جائے گی، اور یقیناً ہمارا کچھ کرنے سے اس کے دل کے اندر ہمارے لیے محبت، ہمارے لیے اچھے خیالات اور اچھی سوچ پیدا ہوگی۔ جب دوسرا آپ کے لیے دعا کرے گا دل سے، تو لازمی دعا اثر رکھے گی۔ جب آپ دل سے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر چیز جانتی ہے، دلوں کے حال جانتی ہے، وہ آپ پہ اتنی آسانی، اتنی نوازشیں پیدا کر دے گی کہ آپ موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو
سکون میں مبتلا پائیں گے۔ یہ بے سکونی کا عالم کیوں ہے؟ یہ افراتفری کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دور فتن، یہ دجالی دور، اس نے ہمیں ایسے کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے جس کا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا، لیکن ہم لوگ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مال اس کے اندر گھسا دیتا ہے، مال کی طلب، مال کی جستجو، مال کمانے میں ہم لوگ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہم لوگ شریک دار کو بھولتے ہوئے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اولاد جو مجبور کر دیتی ہے انسان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ کی بیوی، بچے، عزیز و اقارب، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے خوش کر لے، ان کو خوش رکھ لے، اور ان کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے یہ ہر ادوار کے اندر خوشی مختلف جو ہے وہ طریقے کی ہوتی تھی۔ پہلے خوشیاں ہوتی تھیں کہ اگر آپ کے پاس میں کچھ کھانے کو ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز آ گیا ہے، آپ کی کوشش ہوتی تھی یار اس کو بھی دیں، اس کا بھی خیال کریں، بیچارے نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا پتہ نہیں، بچوں نے اس کے نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، تو کوشش یہ ہوتی تھی اس کو دیں، اس کے بچوں کا خیال کریں۔ دوسرے ہمسائے، عزیز و اقارب، ان کی کوشش کی جاتی تھی کہ جتنی ہو سکے ان کی مدد کی جائے، ان کو ساتھ بٹھایا جائے، کھلایا جائے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف کسی طریقے سے یہ جو ہے اس کو میں چھپا لوں، اس کو میں اپنے اوکھے ویلے کے لیے رکھ لوں، اس کو میں ایسا کر لوں، یہ حالات مزید ٹائٹ ہو جائیں گے، مزید مشکل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا گمان پہ پورا اترتے ہیں۔ جو انسان جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی معاملات پیدا کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید اب میں نے امید کا لفظ جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ پہ صرف اور صرف اچھا ہی یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی عطا کرتے ہیں۔ اور تکالیف، ہر قسم کی تکالیف میں صرف اس ذات کو پکاریں، صرف اس ذات سے مانگیں۔ زندگی یہ بنیادی طور پہ یہ تکلیف ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد سکون ہی سکون ہے۔ اس تو زندگی کے اندر جتنی آپ نے ٹینشنیں، جتنی تکالیفیں صبر کر کے اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی ذات روز آخرت، روز قیامت اور اگلی زندگی میں آپ کو اتنی ہی آسانی، آپ کے لیے اتنی ہی آرائشیں، اتنی ہی آسائشیں، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے گی۔ یاد رکھیے گا اس جہان میں جتنے زیادہ ہم لوگ مال ہوگا ہمارے پاس، اتنا ہی زیادہ حساب دینا مشکل ہو جائے گا اگلے جہان میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور